کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے؟ کوئی شرم و حیا ہے؟ آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے، حرام تنخواہ لے رہا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم جو نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو۔ خواجہ صاحب، آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے۔ ابھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید صدر ہے کہ کیا ہے، وہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے۔ تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے، تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے۔ تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانی اور ڈیکس بجانے ہیں، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خواجہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی، لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے، اب مجھے دے دے تھوڑا وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں۔ بجٹ پہ اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ صاحب، یہ چلانا مناسب نہیں ہے۔ میں صرف حوالے تقریر میں بات کر لیں۔ آپ جتنا کرے ظلم کرے، جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ، گولی چلاتے ہو، جیل بیچتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ۔ اسرائیل نے جس طرح فلسطین میں جنوسائیڈ کیا، جو بچوں، عورتوں، بزرگوں، شہریوں، ہسپتالوں، اسکولوں، کسی جگہ کو نہیں چھوڑا، اور جو فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے اس وقت، نہ کوئی ہیومن رائٹس، نہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن سمجھتے ہیں، کسی طور پر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ خاموش ہے۔ اور خاص کر جو ہمارے اسلامی امہ ہے اس کی بھی خاموشی معنی خیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایفیکٹولی OIC کے لیے، اس OIC کو بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے۔ خدا نہ خواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر، اس کے دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنا اپنا سفارتی تعلقات یا جس لیول پہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ ہم اپنے ملک کے اداروں پہ، اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے؟ کوئی شرم و حیا ہے؟ آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار ادھر پہ آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے، ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے۔ اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے حرام تنخواہ لے رہا ہے، اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے حرام پریویلیج لے رہا ہے۔ تم جو قانون ساز، یہ پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو۔ جناب اسپیکر، میں پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے، عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے
اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے. یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے, وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ جو شاید آپ اس کو کہہ کے درخواست لکھ کے, وہ درخواست نہیں لکھے گا, لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی, کدھر یہ پارلیمنٹ رہی ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا نہ میڈیا میں آئے گا, کوئی آئے گا, لیکن اس طرح یہ حکومت ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی جناب اسپیکر. اور ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی صورت میں, یہ تو لائیو جا رہی ہے. شکر ہے کہ بالآخر یہ چلی گئی لائیو. جناب اسپیکر, عمران خان جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے, پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے, یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. آپ جتنا کرے ظلم کرے, جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ, گولی چلاتے ہو, جیل بیچتے ہو, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ. اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس ہتھ کنڈوں سے عمران خان وہ آپ اس کو کمزور کریں گے, آپ اس کو کمپرومائز کریں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں اس وقت دوسری ایشوز جو اپنی صوبے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہر صوبے کا ایک شیئر مقرر ہے. ہمارے صوبے کا اس وقت جو شیئر ہے وہ 14% ہے. جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کا شیئر پر پالیسی وہ 19% بن گیا. ابھی تک جو ہمارا بنیادی شیئر ہے کہ جب خیبر پختونخوا کو اپنا شیئر ملے 19%, ابھی تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور خیبر پختونخوا کو اپنی بنیادی قانونی آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے مطابق جو دہشت گردی کے خلاف ہمیں 1% دیا جا رہا ہے, اور اب میاں شہباز شریف صاحب جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو 1% مل رہا ہے, ہم 1% اتنے ارب ملے ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا. جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے 4.84 یہ ہمارا شیئر ہے, ابھی تک آپ نہیں دے رہے ہیں, جس کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے 19.46, اور اس کی جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے پاس پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے ہیں 381 بلین ہمارے ہر سال کے بنتے ہیں. ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں.